لاہور کا چھپکلی مانس، ایک پراسرار مخلوق کا قصہ۔ دنیا کو کوئی ایسا ملک یا خطہ نہیں کہ جہاں کچھ پراسرار عجیب الخلقت مخلوقات اور ناقابل فہم مخلوقات یا کرپٹڈز کے قصے نامشہور ہوں۔ چاہے وہ اسکاٹ لینڈ کا لاکنس مونسٹر ہو، امریکہ کا بگ فوٹ، ہر ملک و خطے میں ایسی کہانیاں ضرور مشہور ہیں۔ یاد رہے، اس سے مراد جن بھوت یا آسیب نہیں، بلکہ کرپٹڈ سے مراد کچھ غیر دریافت شدہ یا عجیب النسل جانور ہیں۔ ایسا ہی کچھ 1970 تا 1990 کی دہائی میں دیکھا گیا، جسے آج اہل لاہور تقریباً بھلا چکے ہیں، اور ان کی اگلی نسلیں اس واقعے سے آگاہ بھی نہیں ہیں۔ اس مخلوق کو لیزرڈ مین آف لاہور یا لاہور کا چھپکلی مانس کا نام دیا گیا۔ چھپکلی مانس سے مڈبھیڑ پہلا واقعہ ستمبر 1972 میں کیر کلاں کے علاقے میں پیش آیا، جہاں ایک ذمہ دار زیر زمین سیوریج نالوں میں سے صفائی کر رہا تھا کہ جب اس نے نزدیک کیچڑ میں کچھ آواز سنی۔ حرکت محسوس ہونے پر اس میں ٹارچ کی روشنی کی تو تقریباً 6 فٹ لمبی ایک عجیب الخلقت مخلوق کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا، جو وکولس کے سرمئی رنگ کی کھال، چھپکلی کے جیسا منہ، لمبی دم اور انسان کی مانند لمبے بازو اور لمبی ٹانگیں رکھتی تھی، تاہم اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی جگہ پنجے تھے۔ اسے دیکھتے ہی وہ ذمہ دار چیخیں مارتا مین ہول سے نکلا، اور اس کی نشاندہی پر لوگوں نے اس زیر زمین نالے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن تب تک وہ مخلوق وہاں سے لاپتہ ہو چکی تھی۔ لوگوں نے خالق حسین نامی ذمہ دار کو نشے میں سمجھتے ہوئے اس بات کو جلد فراموش کر دیا، لیکن پھر فروری 1973 میں کوٹ لکھپت کے نزدیک عزیز مسیح نامی ایک اور ذمہ دار نے سیوریج لائن کی صفائی کرتے ہوئے ایک ایسی مخلوق کو دیکھنے کا دعویٰ کیا جو وکولس کے جوان آدمی جتنی بڑی مگرمچھ یا گھڑیال کے جیسی کھال کے حامل اور بہت تیز رفتار تھی، جو اسے دیکھتے ہی سیوریج لائن میں رینگ کر غائب ہو گئی۔ لیکن میڈیا کی توجہ اس واقعے کی جانب 6 جون 1975 میں مبذول ہوئی، جب سمن آباد کے مضافات میں ایک گوالا ایک جوہر کے نزدیک اپنی بھینسوں کی نگرانی پر تھا جو اس جوہر میں نہا رہی تھی۔ وہ ایک موڑا بچھائے حقہ پی رہا تھا جب اس نے اپنے ایک بچھڑے کی تکلیف میں کراہنے کی آواز سنی، اور وہ اپنی لاٹھی اٹھا کر اس سمت بھاگا تو اس نے مگرمچھ یا چھپکلی کے جیسے انسان نما مخلوق کو بچھڑے کو کھینچ کر جوہر میں لے جاتے ہوئے دیکھا۔ گوالے کو دیکھ رہی وہ مخلوق جوہر میں غوطہ لگا کر غائب ہو گئی۔ بچھڑے کی جسم پر پنجوں کے گہرے زخم موجود تھے۔ اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس کی فضا پھیل گئی۔ لاہور کے 2 اخبارات، روزنامہ نگار اور روزنامہ پنجاب، نے نہ صرف اس واقعے طویل خبریں شائع کیں بلکہ زخمی بچھڑے اور اس کے جسم پر موجود زخموں کی تصاویر بھی شائع کر دیں۔ ان خبروں میں گوالے کا تفصیلی بیان بھی شامل تھا جو اس نے پولیس کو دیا۔ دیگر اخبارات نے بھی اس خبر کو چھپایا، مگر تیسرے یا چوتھے صفحے پر ایک غیر اہم جھوٹی خبر کے طور پر یہ خبر عام ہونے پر ایک طرف جہاں لوگوں نے گٹروں، نالوں، سیوریج لائنز اور جوہروں سے دور رہنا شروع کر دیا، تو وہیں بہت سے منزلیں لوگوں نے ایسی جھوٹی افواہیں بھی پھیلانا شروع کر دیں کہ آج ہم نے فلاں مقام پر ایسی مخلوق کو دیکھا، تو آج ہم نے فلاں جگہ پر ایسی چیز کی جھلک دیکھی۔ 10 جون کو روزنامہ پنجاب میں محمد قاسم کریا نامی کالم نگار نے اس واقعے سے متعلق اپنے کالم میں دعویٰ کیا کہ گو کہ لاہور جیسے گنجان آباد شہر میں ایسی مخلوق کا ہونا ناممکن ہے، لیکن لاہور پہلے ہندو راجاؤں، پھر مغلیہ، سکھ اور انگریزوں کے دور سے ایسی انگنت زیر زمین رستے اور سرنگیں موجود رہی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ متروک، بند اور فراموش کر دی گئی۔ اگر عینی شاہدین کے بیانات درست ہیں تو عین ممکن ہے کہ ایسا کوئی جانور یا اس کی نسل کے دیگر جانور صدیوں سے لاہور کی ان زیر زمین سرنگوں اور راستوں میں پلتے بڑھتے رہے ہوں۔ اب تک یہ خبر محض جتنے منہ اتنی باتیں لگ رہی تھیں، لیکن پھر دسمبر 1975 میں لاہور میں شائع ہونے والے ایک رسالہ ماہانہ نے ایک زرخیز رپورٹ شائع کی، جس میں انہوں نے دریائے راوی کے کنارے گزشتہ 15 برس مویشیوں کے اچانک لاپتہ ہو جانے کے 100 سے زیادہ واقعات کو قلم بند کیا،
اور ان واقعات کے مقامات کی فہرست کے ساتھ ساتھ راوی پر ان مقامات کی تفصیل لگائی کہ جہاں جہاں کوئی سیوریج لائن یا زیر زمین نالا گرتا ہو، پھر اس کے مطابق 100 میں سے کم 80 واقعات ایسے مقامات کے بالکل نزدیک رونما ہوئے جہاں کوئی نالا یا لائن راوی میں گرتی ہو۔ مزید انہوں نے راوی کے کنارے بسے 20 سے زیادہ لوگوں کے بیانات درج کیے، بقول جن کے انہوں نے گزشتہ چند سالوں کے دوران راوی میں یا اس کے نزدیک غیر معمولی طور پر بڑے مگرمچھ کی جھلک دیکھنے کا دعویٰ کیا، جن میں ایک ایسے بزرگ کا بیان بھی شامل تھا کہ بقول جنہوں نے 1961 میں بارادری کے کنارے ایسے بڑے مگرمچھ کے ہاتھوں زخمی ہو گیا تھا، بقول اس بزرگ کے کہ میں نے کراچی میں مگرمچھ دیکھ رکھے ہیں، مگر راوی کے اس مگرمچھ کی ٹانگیں کئی لمبی تھیں۔ 1980 کی دہائی میں معروف فرانسیسی کرپٹو زولوجسٹ رالف کیکٹر نے ایسی کسی مخلوق کی تلاش میں 2 مرتبہ لاہور کا دورہ کیا اور کئی دن قیام کیا۔ اس دوران اسے کسی مخلوق کی جھلک تو نہ مل پائی، لیکن اس نے راوی کے کنارے ریت پر 3 مقامات پر پنجوں کے ایسے نشانات فلمائے جو کسی مقامی جانور کے پنجوں کے نشانات سے میل نہیں کھاتے تھے۔ بعد ازاں ان نشانات کی تصاویر فرانسیسی جریدہ لیس ویل میں بھی چھپائی گئی۔ محکمہ جنگلی حیات پنجاب نے کئی موقع پر ایسے کسی جانور یا مخلوق کے وجود کو تردد کرتے ہوئے عوام سے ایسی افواہوں پر کام نہ دھرنے کی اپیل کی۔ لاہور کے چھپکلی مانس کو دیکھے جانے کا آخری واقعہ مارچ 1991 میں پیش آیا، جب شاہی قلعہ لاہور کے رینوویشن کے دوران ایک مزدور کے ایسے ایک مخلوق کو مرمت کیے جا رہا ہے شاہی قلعے کے کھنڈرات میں دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد اسے کبھی نہ دیکھا گیا اور یہ واقعہ ماضی کا حصہ بن کر فراموش ہو گیا، لیکن کون جانے آج بھی ایسی کوئی مخلوق لاہور کے زیر زمین مغلیت دور کی سرنگوں اور راوی کے ویران کناروں پر منڈلا رہی ہو۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔